لہٰذا وہ منافق ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس پیمانے پر چیک کرنا ہمیشہ. فَقَيْفَ تو کس طرح اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت بما اس وجہ سے قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤک آتے ہیں تیرے پاس یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ان نہیں اردنا ارادہ تھا ہمارا الا مگر احساناً احسان کا و توفیق اور توفیق کا موافقت کا ملا دینے کا. پھر جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا ارادہ تو صرف احسان کرنے کا اور اصلاح کا موافقت کا ملا دینے کا تھا، جھگڑا چکا دینے کا تھا. موافقت کیا ہوتی ہے؟ مخالفت کا الٹ ہے نا. نہ مخالفت ختم کرا دینے کا تھا، ان کو آپس میں ملا دینے کا تھا. کیا مطلب ہے؟ پہلے اللہ کے قانون سے بھاگتے ہیں اور غلط سلط حرکتیں کرتے ہیں، غلط لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، پھر بعد میں جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے نا، فرض کریں کسی کی زمین کا مسئلہ ہے لیٹ سپوز، اور اس مسئلے میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ مسئلہ ہوا اور آپ کی سے فیصلہ نہیں کرایا، جا کر کسی اور سے کرا لیا اور کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اب بعد میں لڑائی پڑ گئی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر آپ کے پاس بھاگ آتے تھے. اسی طرح اور کوئی بھی معاملہ، کوئی بات کہہ دینی، یہ ان لوگوں کا اکثر مسئلہ تھا. کوئی بات کہہ دینی اور اس بات کو لوگوں میں مشہور کر دینا. اب جب لوگوں میں وہ بات جڑ پکڑتی اور لوگ اس کی تحقیق کرتے اور بات صحیح نہ نکلتی تو لوگ لعنت ملامت کرتے، برا بلا کہتے، بات جھگڑے کی نوبت تک آ جاتی. تو ایسی صورت میں کیا کرتے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور جھوٹ بولتے. اور اللہ نے ان کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ جھوٹ پر قسمیں کھانا. تو قسم کھانے والا عموماً جھوٹا ہوتا ہے. ہر وقت قسمیں جو کھاتا ہے نا وہ عموماً جھوٹا ہوتا ہے. اسی لیے وہ اپنے جھوٹ پر کیا کرتے؟ قسمیں کھاتے، حلف اٹھاتے اللہ کے نام کا، اور بار بار کہتے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ حسن سلوک ہو، حالات بہترین ہو جائیں اور آپس میں موافقت ہو جائے. حالانکہ اصل سبب کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آنے کا؟ منافقت. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دوسرے کسی بندے کے پاس فیصلے کے لیے جانے کے لیے یا دوسرے کو حکم بنانے کا جواز کیا پیش کرتے کہ جی ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو عزت دیں تو وہ ہمارے ساتھ قریب ہو جائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ کی حکومت جو ہے نا، ہماری ساری مسلمان حکومتیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو اچھا نہیں بنا رہی، انہیں اپنا حاکم بنا رہی ہیں. اور جب عوام یا علماء اعتراض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح حسن سلوک بڑھے گا، امن آئے گا. ایسے ہی ہے نا، جیسے جو ہیں گئے نواز شریف صاحب اپنے عہد حکومت میں اور ہولی تھی یا دیوالی تھی جو بھی تھا سیلیبریٹ کیا. اسی طرح بلاول صاحب جو تھے وہ سندھ گئے اور انہوں نے باقاعدہ وہ کرشن کی کا جنم دن کا جشن تھا نا ان کا، یعنی وہ ان کی تہوار ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ منائی اور باقاعدہ کرشن کے بدھ کو بھی نہلایا اور سارا کچھ کیا، اور پھر کہا کہ اس سے آپس میں امن اور یگانگت آئے گی. یہ مطلب ہے یہاں. جی بالکل. وہ انہوں نے بلایا مودی صاحب کو اور جو ہے اس کا افتتاح کرایا. یہ ضرور اجازت ہے کہ جو اقلیتیں ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں جو پہلے کی بنی ہوئی ہیں ان کو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن نئی عبادت گاہیں بنانے پر حکومت سپورٹ نہیں کرتی. اور اگر اول تو اجازت ہی نہیں دیتی، اور اگر تھوڑی بہت اجازت کسی سبب سے دے بھی دی گئی تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ کفر پھیلانے کا کوئی بھی ذریعہ جو ہے مسلمانوں سے سپورٹ نہیں کرتی. یہ رواداری نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو کچھ ہوا یہ کیا، اور نام اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ہم امن و امان قائم کر رہے ہیں. اچھا، امن و امان قائم کرنے کا اور کا طریقہ کوئی نہیں ہے. کوئی قحط پڑ گیا اس میں مدد کر دو. نہیں بھی قحط پڑا، ویسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، اور دنیا کے سب سے زیادہ سلمز جو ہیں وہ بھارت میں پائے جاتے ہیں. تو اتنی ان کو بھائی چارہ بنانا ہے، وہاں کے غریبوں کے لیے گھر بنوا دیں، ان کی رہائش کے لیے کام کریں، کچھ بھی کریں، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن کیا صرف ایک مندر ہی بنانے سے یہ گانگت آنی تھی؟ یہ بہانے ہیں کہ اسی طرح یہ چلے جاتے
جس وقت مسلمان ہوتے ہوئے یہودی عالموں کے پاس اور ان سے فتوے طلب کرتے ہیں معاشرتی اور قانونی معاملات میں. اب ظاہر ہے مسلمان اس بات پہ برافروختہ ہوتے ہیں کیونکہ لیگلی بھی یہ غلط تھا. میثاق مدینہ کی شک تھی نا کہ چیف جسٹس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اس کی بھی خلاف ورزی کرتے اور دین کے حکم کی بھی. تو جب مسلمان اس بات پہ ان کی پکڑ کرتے، ان کو ڈانٹتے ڈپڑتے ناراض ہوتے، تو آ کر کہتے ہیں ہم تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہود سے تعلقات اچھے ہو جائیں. ہم تو موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے. یہ مینوان وہی بہانہ نہیں ہے جو آج ہمارے لوگ بناتے ہیں. مینوان وہی ہے نا. اور کیا ہے اس کو کیا کہا اللہ نے؟ منافقت. اللہ نے جب منافقت کہتے تو منافقت ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو. لہٰذا اس سے بہت زیادہ بچنے اور اویئر رہنے کی ضرورت ہے. کس چیز سے بچنا ہے؟ کیسے؟ قوانین میں اور معاشرتی مسائل میں حکم بناتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کیا کہ حکم قرآن و سنت. اچھا اب یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کو حکم بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے سے کچھ نہیں پوچھ سکتے. یہ مطلب نہیں ہے. جو بندہ آپ کو یقین ہے اور آپ ٹیسٹ کے ذریعے چیک کر چکے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ دین کا عالم ہے اور سچ بولتا ہے، تو اس سے آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ قرآن کا عالم نہیں ہوتا نا. آپ نے یہ آیت کتنی دفعہ پڑھی ہوگی زندگی میں؟ پڑھی ہے، مگر ان دو پہلوؤں سے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا نا. نارملی کوئی بھی نہیں دیکھتا، پڑھ کے گزر جاتے ہیں. لیکن جو عالم ہے وہ کئی پہلوؤں سے دیکھتا ہے. تو جو بڑے علماء ہیں ان کو تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت علم دیا ہے. تو پھر آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں فیصلہ، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ. تو عالم کا وہ فیصلہ جس میں قرآن اور حدیث کا ریفرنس موجود ہو اور صحابہ کا طرز عمل موجود ہو، وہ اصل میں قرآن و حدیث ہی کو حکم بنانا ہے. وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. کیونکہ ہر بندہ قرآن نہیں سیکھ سکتا اس ڈیٹیل کے ساتھ، تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ضرورت پڑے گی. یہ اس کے خلاف نہیں. آپ کو پتہ ہے خارجیوں نے اسی بات کو حجت بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب امیر معاویہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور علی کامیاب ہو رہے تھے، بہت اسٹرکٹ مسائل رہے، بہت تکلیف دہ اور سخت جنگ تھی. اب جس وقت امیر معاویہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو فیل ہوا کہ ہم ہار جائیں گے، تو انہوں نے یعنی سفارت کاری شروع کر دی اور مشورہ یہ دیا کہ بجائے اس کے کہ دونوں طرف لوگ مارے جائیں اور آپ کا بھی ہمارا بھی نقصان ہو، تو ہم حکم بنا لیتے ہیں. فیصلہ کرنے والا ایک حکم آپ کو ایک ہمارا ہو، تو بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. علی رضی اللہ عنہ راضی نہیں تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جنگ اس اسٹریٹجی پر آ گئی ہے کہ ہم جیت جائیں گے تھوڑے عرصے میں. لیکن ان کو جو سربراہ قسم کے عراقی تھے نا، انہوں نے بہت پریشرائز کیا. بہرحال ان کے اکثریت کی رائے چونکہ یہ بنی، تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر حکم مقرر کیا. ابو موسیٰ اشعری کو ادھر سے جو ہے وہ عمر بن العاص بنائے گئے حکم. امیر معاویہ نے عمر بن العاص کو بنایا. اب عمر بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری کو ٹریپ کر لیا. وہ بہت ذہین آدمی تھے. ہو گیا جو ہونا تھا. اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو علاقے علی کے پاس ہیں علی اس کے حاکم ہیں، اور جو معاویہ کے پاس ہے معاویہ اس کے حاکم. اب چونکہ علی رضی اللہ عنہ کال دے چکے تھے تو چپ کر گئے، کیونکہ انہوں نے باہر آ کے فیصلہ سنا دیا نا. انہوں نے اپنی باتوں سے فیصلے کا اختیار لے لیا ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ سادہ آدمی تھے، تو انہوں نے باہر آ کر کہا کہ انہوں نے مجھے فیصلے کا اختیار دیا اور میرا فیصلہ تو یہ. تو ہو گیا. علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا کیونکہ ظاہر طے ہو چکا تھا نا، قبول کر لیا. اب انہوں نے خارجیوں نے کیا بہانہ بنایا؟ خارجیوں نے کہا حکم صرف قرآن ہو سکتا ہے. اسی آیت کے تحت حکم صرف قرآن ہو سکتا ہے. علی نے ایک انسان کو حکم بنایا، علی کافر ہو گیا معاذ اللہ، تو لہٰذا واجب القتل ہے. اور جو علی کا ساتھ دے اس معاملے میں وہ بھی واجب القتل ہے. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ تو فساد ڈالنے کے لیے غلط مفہوم نکالنا ہے، کیونکہ اٹ سیلف قرآن کو سامنے رکھ کے آپ کہیں نا قرآن جی جواب دے دو، تو قرآن جواب نہیں دے گا. وہ تو قرآن کے عالم ہی جواب دیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے حدیث جو ہے ایک طویل موضوع اور مضمون ہے. کوئی ایک بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ساری حدیثیں آتی ہیں.
جب کوئی اہم فتویٰ ہوتا ہے نا، کچھ تو مسائل ایسے نا جو نسلوں سے ڈسکس ہو رہے ہیں، تو وہ تو ان کے جواب تو پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں، جیسے چیلم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا قرآن جو ہے وہ بے وضو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا حالت حیض میں پڑھنا چاہیے قرآن یا نہیں. تو یہ ساری چیزوں کے جو دلائل ہیں نا وہ تو پہلے ہی سلیکٹ ہو چکے ہیں، نکالے جا چکے ہیں. لہٰذا یہ تو آپ بآسانی ان کے دلائل نکال کر کسی کو بھی جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو نئے مسائل پیش آتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ ایک یہ مسئلہ اٹھا کہ کیا اعضاء کی ٹرانسپلانٹ جائز ہے، کیا اعضاء کا عطیہ کرنا جائز ہے، تو اس قسم کے دلائل کا جواب ایک بندہ نہیں دے سکتا. اس قسم کے سوال کا جواب ایک بندہ دلائل سے نہیں دے سکتا، کیونکہ پوری حدیث، پورا خزانہ حدیث کا کسی کو یاد نہیں ہے، نہ کسی کی نظر سے گزرا ہے. پھر سارے عالم بیٹھتے ہیں، وہ 60 70 100 150 سب ہوتے ہیں. اور بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں، مطلب کہ سب کو بھیج دیا جاتا ہے. پہلے لیٹرز آتے تھے، اب میلز جاتی ہیں کہ بھئی اس مسئلے پہ اپنی رائے بھیجیں. پھر سارے عالم اپنی رائے لکھ کے بھیجتے ہیں، میرا علم یہ ہے، میرا علم یہ ہے، میرا علم یہ ہے. پھر وہاں بیٹھ کر وہ چیک کرتے ہیں، اچھا یہ اس نے یہ، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پھر وہ چیک کرتے ہیں، پھر ساروں کی رائے کو سامنے رکھ کر پھر ایک فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ فتویٰ بنتا ہے. یہ نہیں کہ محلے کے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ ہوگا. تو یہ جو تو اس طرح علم جو ہے نا منتقل ہوتا ہے قرآن کا. تو کسی عالم سے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ طلب کرنا کہ قرآن و حدیث کے ریفرنس اس مسئلے کا حل ہمیں بتا دے، یہ قرآن و حدیث ہی کی طرف آنا ہے. یہ بالکل اس آیت کے خلاف نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے. کیونکہ بندہ عالم سے ہی پوچھے گا نا. اگر مجھے سائنس کا کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی سائنٹسٹ سے ہی پوچھوں گی نا. اگر مجھے میتھ کا کوئی سوال سمجھنا ہے کسی میتھمیٹیشین کے پاس ہی جاؤں گی نا. اگر میری طبیعت خراب ہوتی ہے میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتی ہوں؟ میں خود جا کے میڈیسن کیوں نہیں لے لیتی؟ لکھا ہوتا نا فلاں میڈیسن فلاں چیز کے لیے، فلاں میڈیسن فلاں چیز کے لیے، پیٹ میں درد ہے جا کے میڈیسن لے لوں. ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ کون سی میڈیسن کس قسم کے درد میں کام آنی ہے. تو ہر چیز کا ایک عالم ہوتا ہے اور وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتاتا ہے. تو اس آیت میں جو کہا گیا کہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث پڑھ کے مطلب نکالو. مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے علماء ہیں ان کی طرف آؤ اور ان سے سوال کرو. وہ تمہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ جواب دینے کے پابند ہیں، اور جب وہ تمہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ جواب دیں تو پھر اس کو قبول کرو. یہ مطلب. تو اب آپ کو پتا چلا کہ خارج کا فتنہ کیسے شروع ہوا؟ قرآن کی غلط تعویل سے. شر پسند تو 2-4 ہی تھے نا، ہزاروں تو منافق نہیں تھے. خارجی جو تھے نا، جو خروج کی بنا پر الگ ہوئے، خوارج کہلائے، یہ 1-2-4 لوگ تو نہیں تھے، یہ لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا، ہزاروں افراد تھے. تو کیا سارے کے سارے کافر تھے؟ نہیں، صحیح العقیدہ مسلمان تھے، مگر کافر ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور مسلمانوں کو کافر کہہ کر. کیوں ہو گئے کافر؟ کیونکہ چند شرپسندوں نے ان کو قرآن کی غلط تعویل بتائی ایک آیت کی، اور جو اپنی لا علمی کی وجہ سے ٹریپ ہوئے اور مرے. بہت سارے مسلمانوں کو مارا، خود بھی مرے مسلمانوں کو کافر کہہ کر. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے یا سامنے والا کافر ہوگا، اور یا پھر اگر وہ کافر نہیں تو کفر اس کے اوپر واپس آئے گا، وہ کافر ہوگا. تو کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہو. یہی بات لعنت کے متعلق کہی. اب انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں، تو علی تو کافر نہیں تھے، وہ تو مومن تھے اور اولین مومنین میں سے تھے، مومنون السابقون میں سے ایک تھے. تو پھر کافر ہو گئے نا یہ پورا گروہ. اور پھر مسلمانوں کو قتل کیا، اس وجہ سے بھی جہنمی ہوئی. یہ ہے قرآن کی غلط تعویل میں پھنسنے کے نتائج. تو قرآن کے متعلق جب کوئی بات بھی کرے تو غور و فکر کرنے چاہیے. قرآن کا اتنا فہم ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی روح کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تفصیلی علم نہ ہو لیکن بنیادی علم تو ہو. بنیادی علم تو ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جو سنتے ہیں، آپ کو سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. دلیل بعد میں ملتی ہے. یعنی الحمدللہ
بعض اوقات کوئی بات جب میں سنتی ہوں مجھے اس کی دلیل پتہ نہیں ہوتی، لیکن بات سن کر مجھے جب کہا جاتا ہے کہ یہ بات میں نے سنی، میں کہتی نہیں بات ہو نہیں سکتی، لیکن دلیل میں چیک کروں گی، اور اللہ کے فضل سے آج تک میں اس میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ ایک کامن سینس بن جاتی ہے نا قرآن کے مطابق، تو وہ قرآن کی کامن سینس کو آ کر ہٹ کرتی ہے اور اس میں ایبزارب نہیں ہوتی، تو وہیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز غلط ہے، اب یہ چیز کیا ہے وہ تلاش کر لیں گے۔ تو اتنی عقل دین کی سب میں ہونی چاہیے تاکہ ٹریپ نہ ہو سکے۔ یہی ٹریپ آج بھی چل رہا ہے نا، جو بچوں کو ٹیررسٹ کھینچ رہے ہیں، چرا رہے ہیں، تو وہ تو جو کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ سب سے بڑی کمزوری تو ہماری ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنا بھی نہیں بتایا کہ میرے پیارے بچے ایک مسلمان کو مار کر تم جنت میں نہیں جا سکتے، ہے نا، ایک مسلمان کو مار کر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک حدیث بچوں کو سکھا دینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ نے کہا جی قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو قتل کرنا ہی چاہتا تھا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ مار دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خالی فٹ بال بنایا نا، خالی گیند بنایا۔ یاد ہے فٹ بال والی میں نے حکایت سے آپ کو سنائی تھی کہ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ بچے فٹ بال سے کھیل رہے ہیں، اسے پتا نہیں تھا کوئی گیم ہے، تو اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی یہ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا یہ اندر سے خالی ہے، اگر بھرا ہوا ہوتا تو کوئی جرت نہ کرتا۔ ہمارے بچے وہ خالی بال ہے جس کا دل آتا ٹھڈا مار جاتا، اگر یہ بھرے ہوئے ہوتے تو کوئی ہلا کر دکھاتا۔ لہٰذا آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ان کے بھائی تھے زین العابدین ان کے بیٹے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی کے پاس یہ لوگ آئے، عراق والوں کا وفد آیا اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا ہمیں لیڈ کریں، ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے، اور ویسے بھی اموی حکومت ہمیں قبول نہیں۔ اچھا یزید اس عرصے میں رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے، اور اب جو ہے اموی خاندان کی ویسے حکومت چل رہی تھی کیونکہ ان کے خاندان میں اور کوئی تھا نہیں، تو آگے جو ہیں مروان بن الحکم جو ہیں وہ حاکم بنے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مروان بن عبد الملک، مروان بن حکم نہیں، مروان بن عبد الملک جو ہے وہ حاکم بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مروان کی اموی حکومت کے خلاف، یعنی امویوں کو ہم نے حکمران نہیں ماننا، تو امویوں کے خلاف یہ ہاشموں کی حکومت ہو، اس کے لیے ہم جہاد کریں گے۔ تو اس بات پر انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا، ان کا منہ جو ہے نا غصے سے لال ہو گیا ان کی اس بات پر۔ وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی دارالخلافہ سے واپس آئے تھے اور حالات دیکھ کر آئے تھے کہ حکومت صحیح چل رہی ہے، کوئی اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ شرابیں پیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ تو نماز میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، میں خود مل کر آیا ہوں، میں نے تو اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے دکھاوا کر رہا ہوگا، ریاکاری کر رہا ہوگا، وہ تو بہت ہی بد کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، اس میں کوئی میں نے برائی نہیں۔ میں اس کے پاس 2 مہینے رہ کر آیا، کہنے لگے کہ ہم قتل حسین کا بھی انتقام لینا چاہتے، اور ویسے بھی حکومت تو بنو ہاشم کا حق ہے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، کہنے لگے تم لوگوں کو حسین کے خون سے چین نہیں ملا، جب میرے پیچھے پڑ گئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کر بگا دیا۔ اب دیکھیے کس چیز نے ان کو روکا، یہی ٹریپ تھا جس میں حسین رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے پھانسا۔ یزید جو تھے ان کی برائیاں کر کر کے حضرت یزید کی کہ بھئی وہ یوں ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کوئی حکومت کے لالچ میں تھوڑا گئے تھے، ان کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ حضرت یزید جو ہیں وہ اللہ کے دین کی ٹوٹل خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے حسین گئے تھے۔ اب یہی ٹریپ ان کے لیے بھی بچھایا۔ حسین رضی اللہ عنہ بہت سادہ آدمی تھے، سچ بولنے والے اور دوسروں کو سچا سمجھنے والے۔ اب ان کو تجربہ ہو گیا تھا نا، لہٰذا انہوں نے ان کے ٹریپ میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ کس چیز نے بچایا؟ علم نے، دین کے فہم نے اور تجربے نے۔ تو دین کی فہم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں میں بھی دین کی فہم ہو نا، اور کوئی اس کو کہے نا کہ تم شہید ہو کر جنت میں جاؤ گے، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ شہید ہونا ہے، اور یعنی کہ وہ کہے بلکہ کہ مجھے شہید ہونا ہے تو میں فوج جوائن کر لوں گا۔
جتنی پاکستانی فوجیوں کے پاس شہادت کے امکانات ہیں کسی کے پاس نہیں، لہٰذا شہید ہونا ہے تو میں فوج جوائن کر لوں گا. تمہارے ساتھ جا کے کیا شہید ہونا؟ شہید ہونا تو میں علم سیکھنا شروع کر دوں گا. طالب علم شہید ہے، میں نے تمہارے ساتھ جا کے کیا شہید ہونا؟ لہذا بات یہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے ٹریپ ہو رہے ہیں، ہماری اپنی غلطی ہے. تو بچوں کو علم دیں، اتنا علم ضرور دیں کہ کوئی بھی ان کو پکڑ کر کہیں بھی گمراہ نہ کر سکے. ہم سارا علم پتہ کیا سکھاتے ہیں؟ جو سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سنی، جو ناف پہ ہاتھ باندھے وہ سنی، جو سینے پہ ہاتھ باندھے وہ وہابی. تو جو سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے دور رہنا ہے نا، ٹیررسٹ سے دور مت رہنا، بم دھماکے میں مر جاؤ خیر ہے. جو سینے پر ہاتھ باندھے اس سے دور رہنا، وہ ایک ٹیررسٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو آمین اونچا کہے اس سے دور رہنا، وہ تمہارے لیے خطرناک ہے، باقی ساروں کی خیر. بالکل بے نمازی سے دوستی کر لو، شرابی سے دوستی کر لو، نشئی سے دوستی کر لو، جو سگریٹ پی پی کر پاگل ہوا ہے اس سے دوستی کر لو، خود بھی اسی جیسے بن جاؤ خیر ہے. ٹیڈی پتلونے پہننے والوں سے دوستی کر لو، ننگی پھرنے والی بچیوں سے دوستی کر لو خیر ہے. مگر یہ کیا تم اس کے پاس بیٹھی ہو جو کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے؟ یہ کیا غضب کر دیا؟ تو جب تک ہم اپنی سوچ نہیں نہ بدلیں گے تب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، افراد کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو جو بہانہ اس وقت یہ لوگ یہود کے ساتھ دوستی لگانے کا بناتے تھے وہی بہانہ آج بھی ہمارے سربراہان بنا رہے. کتنے دل ملتے ہیں نا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں زبان سے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں مگر میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں منافقت. فَأَعْرِضْ، اعراض برتیے، عنہم، ان سے. تو جب ایسے لوگ پریشان کریں، حاکم کے لیے پریشانی کا باعث بنے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز کرنا چاہیے. بعض اوقات سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن پتہ کیا ہے، نارملی اعراض برتنے کا حکم اس لیے ہے کہ آپ کافر کو تو کافر کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اسلام کا دعوے دار ہو اور کلمہ پڑھتا ہو اس کی منافقت کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے. تو پھر پتہ کیا مسئلہ بنتا ہے؟ مسئلہ پھر یہ بنتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو برباد دیا. جیسے لال مسجد کا قصہ بنا، مجھے نہیں پتا حکومت کتنی صحیح تھی، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کتنے غلط تھے. جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں جانتی ہوں، لیکن کتنا بڑا مسئلہ بنا نا، اور کیسی کیسی باتیں مشہور ہوئی کہ جی ایسے بم پھینکے گئے جو آگ کی طرح جل جاتے تھے، اور ہے نا وہ ایسے کوئی بم نہیں ہوتے، نہ کسی نے پھینکے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہتھیار تھے، یہ بھی سچ ہے. اب بیچ میں کیا چیز تھی وہ مجھے نہیں پتا، اوبویسلی مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں سچ تو پورا بتایا نہیں جاتا. لیکن ان کے اس فعل کے خلاف حکومت نے جو کچھ کیا، تو بیچ میں مسجد تھی نا، اس کی وجہ سے ٹوٹل بدنامی حکومت کو گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آخر وقت تک بلقیس عیدی ان سے سفارت کرتی رہی کہ بچیوں کو بھیج دو. بچیوں کو انہوں نے خود نہیں بھیجا، لیکن بچیوں کے قتل کا الزام حکومت پر آیا. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اس جگہ کو نہ ختم کیا جاتا تو جو فتنہ بنتا پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوتے. اب حقائق سارے ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کتنا غلط کتنا صحیح ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہی ہوں اور وہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، اگر ان کو مار دیا جائے تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے اس وقت پیدا ہوئے تھے. اور کتنی ذہنی بے چینی تھی نا، ہر گھر میں تھی. اس لیے اللہ نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو نظر انداز کر دو، ان کے راستے روکو، محدود کرو، لیکن نظر انداز کر دو. وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کرو ایسی جو دل کو نرم کر دے. اب یہ نرم کرنا میں کہاں سے لے آئی ہوں ترجمے میں؟ واز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے. وَعِظْهُمْ، ان کے دل نرم ہو جائیں تاکہ وہ منافقت سے ہٹ جائے.
وَقُلْ کہہ دیجئے لَهُمْ ان سے فی انفسہم ان کے نفسوں میں قولاً بات بلیغاً اتر جانے والی، اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دل میں اتر جائے، قول بلیغ کہیے، کیسی بات کہیے جو دل میں اتر جائے۔ یہ بات کیسی ہوتی ہے؟ بہت اچھی، بہت عمدہ انداز میں کی گئی نصیحت، پر اثر اور محبت کے ساتھ، جس میں تذلیل نہ ہو، حقارت نہ ہو، نفرت نہ ہو، دوری نہ ہو۔ بلیغ ہوتا ہے پہنچ جانے والا، بلاغ کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانے کو۔ تو ایسی بات جو دل تک پہنچے، دل تک پہنچنے والی بات، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مختلف عناصر ہیں، بات دل سے کہی جائے، خود کرو اور کہو، پھر بات کا انداز پر اثر ہو، پھر محبت بھرا انداز ہو، گرم لوہا دیکھ کے چوٹ لگائی جائے، یہ ساری چیزیں مل جاتی، تب جا کر ایک قول بلیغ بنتا ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیسے؟ عمدہ واز کے ذریعے، دل کو نرم کرنے والی نصیحت کے ذریعے، اور ایسی نصیحت کے ذریعے جو پر اثر ہو، دل تک پہنچنے والی ہو، اور انہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ نظر انداز کرنے میں کیا ہے؟ ان کو بڑے بڑے عہدے مت دے، ان کو ذرا کارنر کر دے، ان کو ایسے اختیارات مت دے کہ وہ نقصان دے سکے، لیکن انہیں چھوڑے بھی مت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر اس فتنے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔